الحمد لله رب العالمين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين مولانا مولا الثقلين بالقاسم محمد علیکم السلام واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذی یذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ دیجیے نعرہ تکبیر کبریا کی کبریائی علی سے بھی زیادہ بلند ہے مل کے جواب دیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری حیدری درود پڑھتے مولا حسن کی ذات کے توجہ ہے جی آپ سب کی نوکری شروع کی ماشاءاللہ میرے سے پہلے بڑے بڑے خوبصورت انداز میں مدح خان آپ سے ذکر آل محمد جو ہے پیش کر رہے تھے اس ذاکری کتاب جو آج امام زمانہ کے حضور پیش ہونی ہے اس میں میں بھی اپنا نام چھوٹا سا لکھوا دوں توجہ ہے اب سب کی کہنے چونکہ میں نے آپ کے سامنے فرمان رسول تلاوت کیا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرے بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار اچھا میں لفظ یہی ہیں لیکن میں خطابت کے معیار کو کچھ بدل کے آپ کے آگے پیش کرتا ہوں پھر میں اندازہ لگاؤں گا کہ میں نے آگے بڑھنا کیا ہے افسر بھائی آج کل بڑے بل پاس ہو رہے ہیں تشیعوں کے خلاف بڑے بل پاس ہو رہے ہیں رسول نے بھی ایک بل پاس کیا نہیں بولو سنے بولا میں زمانے میں آپ سلامت رہو آپ سلامت رہو رسول نے بھی ایک بل پاس کیا کب دائیں پہلو پہ حسن کو بٹھایا سلامت رہو بھائی سلامت رہو بائیں پہلو پہ حسین کو بٹھایا دائیں پہلو پہ حسن کو بٹھایا بائیں پہلو پہ حسین کو بٹھایا کبھی حسن کا منہ چھوڑنا کبھی حسین کا منہ چھوڑنا اور اصحاب کی طرف دیکھ کے کہا اے میرے صحابیوں دل پیش کر رہا ہوں غور سے سنو توجہ نہیں کی ہائے میری آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہے کبھی حسن کا منہ چھوڑنا کبھی حسین کا منہ چھوڑنا اور صحابیوں کی طرف دیکھ کے کہا اے میرے صحابیوں بل پاس کر رہا ہوں غور سے سنو صحابی غور سے سننے لگے رسول خدا نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرے بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اس بل پر عمل کرتے رہو گے وہاں ان کی سرداری ملتی رہے گی اب میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے مزاج جو پیچھے والے ہیں آگے والوں سے مطمئن ہو گیا لیکن پیچھے والوں سے مطمئن نہیں ہوا خدا کی قسم جملہ جائے ہو تو توجہ رکھے گا بل پاس کیا مصطفیٰ نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اس بل پہ عمل کرتے رہو گے وہاں سرداری حسن اور حسین کی مل جائے گی اس بل پہ عمل پیدا ہونے کے لیے ایک صحابی نے اپنے بچے کو بھیجا جا کے حسن سے لکھوا کے لیا
لے آئے. آپ سلامت رہے. توجہ ہے. دل مانگنا تھا تبھی تو بچے کو بھیجا. جا کے حسن سے لکھوا کے لے. میرے ایک دوست ہیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے جامعہ امامیہ میں. اب وہ نجف چلے گئے. انہوں نے توجہ ہے اب سب کی گئی. انہوں نے آگے جی مجھے ایک بات بتائی. قبرستان ہے, ہم بھی یہاں کئی دفعہ جنازہ پڑھانے کے لیے آئے. کچھ فیملیوں میں ہوتا یہ ہے کہ اہل سنت میں بچیاں گئی ہوتی ہیں, کچھ اہل سنت کی آگے جی آئی ہوتی ہے. تو مرنے والے کا تعلق دونوں سے ہوتا, اس لیے جنازے دو ہوتے. ایک اہل سنت کا ہوتا ہے, ایک اہل تشیع کا ہوتا ہے. ہمارے دوست ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں جنازہ پڑھانے گیا تو ان کا تعلق کچھ اہل سنت کے رشتہ داروں سے تھا, تو وہ بھی اپنا مولوی لے کے آئے. اہل سنت کا جنازہ بھی ہوا. پھر میں نے اہل تشیع کا فرقہ جعفریہ کا جنازہ پڑھا. کہتے جب جنازہ پڑھ لیا, بھائی توجہ رکھے, جنازہ پڑھ لیا تو لوگ مردے کو دفنانے لگے, تو مولوی اس دوران فارغ ہوتا. تو اہل سنت کے مولوی, توجہ رکھے گا, اہل سنت کے مولوی مولانا کہتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا مولانا ایک سوال کا جواب دیجئے, یہ جو آپ مرنے والے پر 12-14 نام لکھ کے چادر ڈالتے ہیں یہ کیوں ڈالتے ہیں؟ نہیں توجہ نہیں ہے, جو سو رہا ہے میرا اس کے لیے خطاب نہیں ہے, آپ سلامت رہیں. یہ جو آپ مرنے والے پر 12-14 نام لکھ کے چادر ڈالتے ہو یہ کیوں ڈالتے ہو؟ تو مولانا نے کہا, میں نے انہیں جواب دیا, ہمیں آپ کے بڑوں نے ہی سمجھایا ہے. کھا گیا جملہ. ہمیں آپ کے بڑوں نے ہی, توجہ رکھنا, ہمیں آپ کے بڑوں نے ہی سمجھایا ہے. مولانا 2 قدم پیچھے نے جی ہمارے بڑوں نے کیسے سمجھایا ہے؟ کہا آپ کے ہی بڑوں نے بچے سے بھیجا تھا, جا کے حسن سے لکھوا کے لیا. بچے سے پوچھ لیا بابا لکھوا کے لیا کیا کرو گے؟ کہا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں ڈال دینا. سلوات پڑھتے مل کے بلند آواز. اچھا یہ بلند آواز سے ہلکی سی پڑھتے, مجھے کوئی آواز نہ, بالکل ہلکی سی. توجہ ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کون ہے حسن؟ آیت اللہ وحید خراسانی نے لکھا, آیت اللہ مفید علیہ رحمہ نے لکھا, ہماری نظر میں حسن وہ ہے, ہماری نظر میں حسن وہ ہے سب سے بڑی فضیلت لے کے, وہ ہے حسن جس کو حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. جسے حسین کہے آپ میرے امام ہیں اسے حسن مجتبیٰ کہے. صلوات پڑھتے مل کے. کیا اچھا اسی مکمل بات پہ آپ کے جملے کی تائید کرتے ہوئے توجہ رکھیے گا, جملہ ظاہر کیجیے گا, بڑا قیمتی جملہ ہے. میں نے اس لیے پوچھا کہ لائیو جاری ہے کہ نہیں, لیکن جملہ ضرور سنیے گا. توجہ ہے آپ سب. حسن کہتے ہیں بڑے حسین کو, جو عربی لغت جانتے ہیں. میں الحمدللہ ادیب, عربی فاضل, عربی سلطان اور فاضل یہ سب میں نے کیا ہوا ہے. جو عربی لغت جانتے ہیں حسن کہتے ہیں بڑے حسن کو. حسین کہتے ہیں جو حسن سے چھوٹا ہو, یعنی حسن کہتے ہیں بڑے حسین کو, حسین کہتے ہیں چھوٹے حسین کو. پریشان ہو گئے. اب یہ جملہ میں اس کی داد آپ سنوں گا کیونکہ آپ کب سے بول رہے ہیں, لیکن میرے پڑھنے پہ آپ خاموش ہیں. علامہ سنیں گے, علامہ اظہر حسن زیدی صاحب بڑے, ہم ان کو سن کے ان کو پڑھ کے آج اس ممبر پہ بیٹھے. قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب جب بیان کرتے تھے اور مجمع ان کو, تو وہ فرمایا کرتے تھے جب مجمع نہ بولے تو 2 باتیں, ایک لنگر نہیں کیا ہوا, توجہ, ایک لنگر نہیں کیا ہوا. قبلہ دوسری وجہ کون سی ہے؟ کہ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کیا اتنا ہے بولا نہیں جا رہا. اب مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ پہلی وجہ ہے کہ دوسری وجہ ہے. یعنی سلوات پڑھ دو مل کے بلند آواز. توجہ ہے. بولا کرو تاکہ پہچانے جاؤ تم ہو کون.
بولا کرو تاکہ پہچانے جاؤ تم ہو کون. اور خدا کی قسم جس کے لیے یہاں بولتے ہو نا پھر وہاں اس کے لیے نہیں بولنا پڑے گا. وہاں اس کے لیے نہیں بولنا پڑے گا. وہاں وہ تمہارے لیے بولے گا. وہاں وہ تمہارے لیے بولے گا. کیا بولے گا؟ وہ بولے گا فرشتے اسے آنے دو یہ ہمارا آ رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ. مل کے بلند آواز محمد عمران. جملہ سنیں گے آگے جی توجہ رکھیے گا. جتنے میرے سامنے ذاکر اہل بیت بیٹھے ہیں جملہ سنیے گا. قبرستان ہے نا جملہ دے رہا ہوں. یہاں علی علی کرو گے تو وہاں پریشانی نہیں ہوگی. روایات میں افسر بھائی روایات میں موجود ہے جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تعویذ قبر بند کی جاتی ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں اور ساتھ علی ابن ابی طالب بھی آتے ہیں. ساتھ علی بھی آتے ہیں. اللہ آجو بسم ساتھ علی بھی آتے ہیں. یہاں پہ بھی اعتراض ہوتا ہے بھائی علی قبر میں کیسے آ جاتے ہیں؟ موت امر ہے علی اولی الامر ہے. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. موت امر ہے علی اولی الامر ہے. اعتراض کرتی ہے دنیا علی قبر میں کیسے آ جاتے ہیں؟ اور بابا موت امر ہے علی اولی الامر ہے. جیسے امر کا فرشتہ ملک الموت آ جاتا ہے ایسے ہی اولی الامر آتا ہے. اچھا آپ کے مزاج دیکھیں جملہ دے دوں آپ کے مزاج دیکھیں. میرا تعلق انڈیا سے 2-3 دفعہ انڈیا بھی جا چکا ہوں. وہاں مشاعرہ ہوتا ہے مجلسوں میں مشاعرہ ہوتا ہے. موت امر ہے علی اولی الامر ہے. موت امر ہے علی اولی الامر ہے. علی کے پاس اختیار ہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے موت کے فرشتے کو استعمال کر لے. نہیں جملہ پہنچا نہیں ہے آپ پریشان بیٹھے ہیں. موت کے فرشتے کو استعمال کر لیں. بولا کرو علی کے پاس اختیار ہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے موت کے فرشتے کو استعمال کر لے. کچھ لوگوں کو یقین نہیں آتا دلیل دے رہا ہوں. کچھ لوگ زندہ کو مردہ بنا کے آ گئے. یا علی جنازہ بڑھا دے یا علی جنازہ بڑھا دے. علی کے پاس اختیار ہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے موت کے فرشتے کو استعمال کر لے. کچھ لوگ زندہ کو مردہ بنا کے آگے یا علی جنازہ پڑھا دے جنازہ پڑھا دے. علی نے کہا پڑھا دو. کہا یا علی آپ کا چاہنے والا تھا وصیت کر کے گیا علی نے جنازہ پڑھا دے. علی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. جناب سلمان قریب آئے اور کہا یا علی اس کے باپ سے اجازت تو لے لے. علی نے کہا سلمان اگر اس کا باپ ہوتا یہ ایسے بیٹا ہوتا. مل کے علی سے دشمنی حلالی نہیں کرتا. توجہ اگر اس کا باپ ہوتا یہ ایسے لیتا ہوتا. علی نے جنازہ بڑھا دیا. انہوں نے اشارے رکھے ہوئے تھے وہ نہ اٹھا. علی ان کے قریب جا کے ہنس کے مسکرا کے تبسم فرما کے فرماتے ہیں واللہ خدا کی قسم تم اسے یہاں اٹھا رہے ہو یہ وہاں پر بھی میری اجازت کے بغیر نہیں پھیلا. سلامت رہے سلوات پڑھ دیں آپ کی مہربانی مشہور ہو گیا. توجہ ہے علی اولی الامر ہے موت امر. تو کیا کرو علی روایت میں موجود ہے جہاں فرشتے آئیں گے وہاں بولو تو صحیح علی آئیں گے. اور
اور فرشتے آ کے سوال کریں گے من ربوں کا، من کتابوں کا، من نبیوں کا. ہوں گے کہ نہیں؟ جس کی قبر میں نہیں ہوں گے وہ نہ بولے. توجہ ہے، جس کی قبر میں نہیں ہوں گے وہ بے شک نہ بولے. فرشتے آئیں گے سوال کریں گے من نبیوں کا، من ربوں کا، من کتابوں کا، من قبلتوں کا. تاریخ میں موجود ہے جیسے فرشتے آئیں گے علی بھی ساتھ آئیں گے. فرشتے سوال کریں گے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ علی فوراً کہیں گے بول خدا تیرا رب ہے. فرشتے سوال کریں گے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ علی فوراً جواب دیں گے بول محمد تیرا نبی ہے. فرشتے سوال کریں گے من کتابوں کا، تیری کتاب کون سی ہے؟ علی فوراً جواب دیں گے بول قرآن تیری کتاب ہے. فرشتے سوال کریں گے من قبلتوں کا، تیرا قبلہ کون سا ہے؟ علی فوراً جواب دیں گے بول کعبہ تیرا قبلہ ہے. اب فرشتے سوال کریں گے من اماموں کا، تیرا امام کون سا ہے؟ اب علی نہیں بول رہے، علی خاموش ہے. میں کہوں گا یا علی سارے سوالوں کے جواب دیے، اب کیوں نہیں بولتے؟ علی کہیں گے عجب نہیں. علی کہیں گے میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ دنیا میں علی علی کرتا تھا کہ نہیں. اگر یہ وہاں علی علی کرتا تھا تو یہاں بھی علی علی کرے گا. مل کے سب مل کے بولے علی مولا حاضری. درود پڑھ دے مل کے بلند آواز سے. توجہ ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت. میرے بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ حدیث ہے اور میں ایک کھڑی ہوئی حدیث سنا اور امام کا فرمان سنا. اگر سمجھدار بندے بیٹھے ہیں میرے سامنے کوئی ذاکر بھی ہے جو ممبر پہ آ جائے وہ ایسے نہیں آتا، وہاں سے بلاوا. ہر بندہ ذاکر بن نہیں سکتا، ہر بندہ اس مائک کو پکڑ کے بول نہیں سکتا. امام رضا علیہ السلام نے دوبل خزرائی مولا کا ذاکر تھا اس دور کا. امام جب اپنے ذکر جد کا ذکر سنا کرتے تھے تو اس کو بلاتے تھے. دوبل خزرائی نام یاد رکھیے گا، دوبل خزرائی. ایک دن امام کے پاس آیا، امام نے بلایا. ایک دن امام کے پاس آیا تو امام تخت سے کھڑے ہو گئے اور اسے اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگایا. اور ایک جملہ کا جو آج بھی تاریخ میں موجود ہے، امام رضا علیہ السلام نے اپنے ذاکر کو، اپنے جد کے ذاکر کو دیکھ کے کہا اے میری جدہ فاطمہ کے مددگار. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے میری جدہ فاطمہ زہرا کے مددگار آؤ ممبر پہ تشریف لاؤ. یعنی امام نقیب ممبر بنے اور اسے ممبر پہ بلایا. اس نے ہاتھ جوڑ لیے، مولا ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا آپ کے ہوتے ہوئے. کہا نہیں، امام بن کے حکم دیتا ہوں تو ممبر پہ بیٹھ. کہتا مولا پھر آپ کا بیٹھیں گے؟ امام فرماتے ہیں میں فرش پہ بیٹھوں گا. کہا مولا میری اتنی جرأت، میں آپ کے سامنے ممبر پہ اور آپ فرش پہ. کہا تم ذاکر حسین بن کے ممبر پہ بیٹھ، میں عزادار حسین بن کے فرش پہ. صلوات پڑھ دے مل گئے. یہ ہے ذاکر کا مطلب، یہ ہے ذاکر کا مطلب. الحسن والحسین، میں اپنے موضوع سے نہ ہٹوں. الحسن والحسین سیدہ آگے جی شباب اہل بولے تو صحیح یار، بولا کرو، اتنی چیزیں سنا دی. شباب اہل جنت، میرے بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. امام محمد تقی علیہ السلام کا دور ہے. امام تخت پہ بیٹھے، 4 سے 5 سال کا سن ہے. یہ بچپن میں بھی ہوں تو حجت خدا ہوتے ہیں، بچپن میں بھی ہوں تو امام ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ
دیکھیں آپ نے اکثر ایک بات نوٹ کی ہوگی، کسی امام کے 18 بیٹے، امام موسیٰ کاظم کے 18 بیٹے، کسی کے 4، کسی کے 6، کسی کے 8، کسی کے 2۔ امام کے جانے کے بعد 18 بیٹے بھی ہوں تو وہ امامت کے لیے لڑتے نہیں ہیں۔ توجہ ہے، 18 بیٹے بھی ہوں تو وہ امامت کے لیے لڑتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ منصب خدا کا ہے، منصب خدا کا، ہمارے بنانے سے امام نہیں بنتا، امام خدا کے بنانے سے بنتا ہے۔ اور بابا جب امام کے بیٹے امام کے لیے نہیں لڑتے تو غلام کے بیٹے کیسے امام کے لیے لڑ سکتے؟ توجہ ہے۔ تو امام تقی علیہ السلام بیٹھے ممبر پہ، مجمع میں سے مولا کے محبوں نے کہا مولا کوئی اپنے جد کی حدیث سنائیں کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، دل میں ٹھنڈک بڑھ جائے۔ امام نے توجہ فرمایا، بیٹھے ہو کہ نہیں بیدار بیٹھے ہو کہ نہیں؟ توجہ ہے میرے لیے، دل میں ٹھنڈک بڑھ جائے۔ تو امام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ہمارے جد کی یہ حدیث ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ حدیث امام تقی نے مامون کے دربار میں سنا، اتنے میں ایک مفتی منافق اٹھ گیا کہ میرے پاس بھی ایک رسول کی حدیث ہے۔ امام نے کہا بتا بیان کر۔ اس نے کہا جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فلاں 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 جنت میں بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ جو ہے پریشان ہو گئے، حدیث میں پریشان دوسری ہو گئی۔ امام نے کہا اس کو خاموش ہو جا، یہ میرے جد کی حدیث نہیں ہے، یہ کڑی کی حدیث ہے۔ کہا آپ کیسے اس حدیث کو باطل قرار دے سکتے ہیں؟ امام نے کہا میرے جد نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور یہ تاریخ قیامت تک کے لیے رقم ہو گئی ہے، جنت میں سب جوان جائیں گے، کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں۔ سلوات پڑھنے مل گئے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن چھوٹا بڑا حسن بڑا حسین، حسین چھوٹا حسین۔ خدا کی قسم دیکھیں ام ایمن نے جناب سیدہ سے عرض کی اے بی بی میں نے اکثر دیکھا ہے آپ کا بیٹا حسن جھولے میں لیٹ کے آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے، نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے نہ سامنے دیکھتے، لیکن بچے جب جھولے میں لیٹتے ہیں تو دائیں بائیں سب جگہ دیکھتے ہیں، یہ کیسا بچہ ہے؟ بیوی نے کہا او ایمن تجھے علم نہیں ہے کہ میرا بیٹا حسن آسمان کو دیکھ کے لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، جو گہوارے میں رہ کے لوہے محفوظ کا مطالعہ کرے اسے حسن مشتبہ۔ علامہ مجلسی نے لکھا امام حسن کی پیشانی سے سبز رنگ کا نور نمودار ہوتا، سبز رنگ کا نور پیشانی سے نمودار ہوتا۔ رات کے وقت اگر کوئی امام حسن کو ملنا چاہتا تھا تو وہ اس نور کے ذریعے امام حسن تک پہنچ جاتا تھا۔ یہ حسن مشتبہ وہ دیکھتے تھے نور وہاں سے نکل رہا ہے گویا حسن مشتبہ۔ سب سے نفیس کپڑا امام حسن نے پہنا، سب سے عرب کا مہنگا ترین کپڑا امام حسن نے پہنا۔ لباس بہترین سے بہترین پہنے کوئی شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن خون سے نکال کے آپ 1 کروڑ کا لباس پہنے لیکن بیوی کا حق نکال کے دسترخوان بڑی سے بڑی نعمات کا امام حسن کے گھر سجتا۔
آپ کو یاد ہے اس امام کو دسترخوان والا امام بھی کہتے ہیں. سب سلامت رہے تماشا ہوا. توجہ ہے اس امام دسترخوان والا امام بھی کہتے ہیں. آگا جی اگر ان میں سے کوئی عمرے پہ گیا ہے اور عمرے پہ جا کے محلہ کمرے بنی ہاشم میں جس نے امام حسن کا دسترخوان کھایا وہ یہ بات جانتا ہے. امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان چلا تھا ان کے گھر سے، وہ آج تک چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے. اور خدا کی قسم جو اس دسترخوان سے کھاتا ہے 3 دن تک اس کے منہ سے اس دسترخوان کے کھانے کا ذائقہ نہیں جاتا. 3 دن بعد خود ہی ذائقہ چلا جاتا ہے، چاہے وہ وہاں رہے چاہے پاکستان واپس آ جائے. اور مزے کی بات یہ ہے، توجہ رکھنا بچوں، مزے کی بات یہ ہے وہ دسترخوان والے خود کسی سے ڈونیشن نہیں لیتے، کوئی پیسے نہیں دیتا دسترخوان کو چلانے کے لیے. اس دسترخوان کو خود امام حسن چلا رہے ہیں. اللہ اکبر. جو بولنا چاہتا ہے جس نے دسترخوان لینا ہے امام حسن کا صدقہ، اس دسترخوان کو آج تک خود امام حسن چلا رہا. مجھ سے پوچھو کیسے چلا رہا. امام حسن اپنے باغ میں اتنی کھجوروں کے درخت لگا کے گئے ہیں، وہ ہر روز کھجور درختوں سے اتارتے ہیں، بازار مدینہ میں بیچتے ہیں اور دسترخوان چلا رہے ہیں. صلوات پڑھتے امام کی ذات ہے. توجہ ہے امام حسن کا دسترخوان. خدا کی قسم 3 دسترخوان بڑے مشہور ہیں اس گھر کے. ایک جناب خدیجہ کا دسترخوان، ایک امام رضا کا دسترخوان، امام حسن کا دسترخوان. جناب خدیجہ کا دسترخوان تاریخ کہتی ہے سونے چاندی کے برتنوں میں بی بی کھلاتی تھی. کھانے والوں کی تعداد معلوم نہیں ہے، البتہ کھلانے والے 1500 ہوا کرتے تھے. سونے چاندی کے برتنوں میں بیوی کھلاتی تھی. اور یہ روایت موجود ہے تاریخ اسلام میں کہ جو کھاتا تھا بیوی کی طرف سے اعلان تھا جو کھائے وہ جھوٹا برتن ساتھ لے جائے. خدیجہ جھوٹے برتن گھر میں نہیں رکھتی. اتنی کریمہ اہل بیت بی. خدا کی قسم جب بی بی کی رسول خدا سے، میرا موضوع نہیں ہے پھر کسی دن سناؤں گا، جب ایک جملہ آگے تو سنتے چلے، جب جناب خدیجہ کی جناب رسول خدا سے شادی ہوئی تو بی بی کی سہیلیوں نے، مدینے کی سہیلیوں نے بی بی کو تانے دیے. اگر آپ کی توجہ ہوگی تو جملہ دوں گا، جملہ ایسے ضائع کرنے کا تو نہیں دوں گا. بی بی کی سہیلیوں نے بی بی کو آگا جی تانے دیے، کہا اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے امیر کبیر شخص کی بیٹی ہو کے غریب عبداللہ کے بیٹے سے شادی کی. تیرے باپ کی اتنی دولت. علامہ حسین بنجارا صاحب نے لکھا بی بی کی سہیلیوں نے تانے دیے تیرے باپ کی اتنی دولت کہ وہ آسمان کو چھوتی ہے، اور تم نے اس غریب عبداللہ کے بیٹے سے شادی کی جس کے گھر میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے. جناب خدیجہ کی آنکھوں میں جلال آیا. ان عورتوں کو لے کے کہا بے شک میرے باپ کی دولت اتنی ہے کہ وہ آسمان کو چھوتی ہے، لیکن اب جس محمد سے شادی کی ہے اس کی نالین آسمان کو چھوتی ہے. صلوات پڑھنے مل گئی. توجہ ہے. ایک دسترخوان امام رضا، ہم تو پڑھتے رہے ادھر اتنے دسترخوان کہہ کے یاد ہی نہیں. لیکن خدا کی طرف جو ایران گیا شاہ خراسان کے روزے پہ گیا وہ دیکھے گا دسترخوان والے دروازے کے اوپر ایک عبارت لکھی بھائی، ایک عبارت لکھی. اس عبارت میں لکھا ہے این بابے بابے خدا ہستے. یہ دروازہ خدا ہے. یہ امام رضا کے دسترخوان والے دروازے میں لکھا ہے باب خدا است. یہ دروازہ خدا ہے. پھر لکھا ہے راز خدا است در دست رضا است. یہ دروازہ خدا ہے، رازق تو خدا ہے مگر خدا رضا کے ہاتھ سے دے رہا ہے.
سلوات پڑھ دے مولا رضا کی بات. تھک گئے ہیں آپ لوگ ہیں؟ چھوڑ دو نہیں، اگر تھک گئے تو چھوڑ دو، کافی دیر سے گرمی ہو گئی. آپ سلام. امام حسن کا دسترخوان تاریخ کہتی ہے ایک فقیر آیا، وہ کھا بھی رہا ہے اور ابا میں چھپا بھی رہا ہے. تو امام اس کو دیکھ رہے تھے، جب اس نے کھا لیا اور ابا میں کافی چھپا لیا تو امام نے کہا اپنے خدا کھا جتنا کھا سکتا ہے، چلا جا پھر آ کے کھا لے، چھپا کیوں رہا ہے؟ کہا مولا میں ایک کھیت سے گزر رہا تھا، ایک کھیت میں کسان مزدوری کر رہا تھا، میں دیکھتا رہا اس نے اپنی پوٹلی سے جو کی سخت روٹی نکالی، اپنے گھٹنے کے ٹیک سے توڑ کے اسے کھا رہا تھا. میرے دل میں لالچ آئی کہ میں کچھ دسترخوان کی نعمتیں اس مزدور کے لیے بھی لے جاؤں. امام کی آنکھوں میں آنسو آئے. امام نے کہا تو کھا جتنا کھا سکتا ہے، یہ سارا دسترخوان اسی علی کے لال کا لگایا ہوا ہے. یہ دسترخوان علی ابن ابی طالب کے گھر کا. تاریخ کہتی ہے منافق آیا، مومن بھی ہوتے تھے نا، منافق بھی ہوتے تھے. بس ایک جملہ، مومن بھی ہوتے تھے، منافق بھی ہوتے تھے. توجہ ہے میں پڑھ دوں؟ اگر آپ خاموش ہو گئے تو میں یہیں سے مسائل شروع کر دیتا ہوں. اگر آپ بیدار رہیں گے تو میں کوئی 2-4 جملے پڑھ سکتا ہوں. مومن بھی تھے، منافق بھی تھے. منافق تسبیح ختم ہو گئی، آپ ذرا ادھر دیکھیں. ایک مومن آیا، منافق امام حسن کے گھر دسترخوان پہ آیا. کہ مولا منافق جہاں پہ بھی ہو کوئی نہ کوئی منافقت ضرور دکھا دو. کہ مولا قرآن کی آیت ہے یوم یزن عن النعیم، اس دن حشر میں نعمتوں کا حساب ہوگا. اور مولا آپ کے دسترخوان میں اتنی ساری نعمتیں، کیا اللہ ان نعمتوں کا حساب نہیں لے گا؟ توجہ ہے. قرآن کی آیت ہے یوم یزن عن النعیم، اس دن حشر میں نعمتوں کا حساب ہوگا. اور آپ کے دسترخوان میں اتنی ساری نعمتیں آپ نے جمع کی ہوئی ہیں. اللہ کہہ رہے میں حساب لوں گا قیامت کے دن. امام نے تبسم فرمایا. امام فرماتے ہیں اللہ تیرے جیسا وکیل ہے جو کھانے کا حساب لے گا. جملہ لایا کر دیا، جملہ لایا کر دیا کہ اللہ تیرے جیسا وکیل ہے جو کھانے کا حساب لے گا. پھر قرآن کی آیت ہے یوم یزن عن النعیم، اس دن نعمت کا حساب ہوگا. امام نے تبسم فرمایا کہ او بدبخت منافق، اس دن جو حشر میں نعمت کا حساب ہوگا وہ کھانے کی نعمت نہیں ہے، میرے بابا علی کی ولایت کی نعمت. میرے بابا علی کی ولایت والی نعمت ہے کہ علی کو مولا مانتے رہو، جنت کے ٹکٹ کٹاتے رہو. توجہ ہے. دنیا نے خدا کی قسم بڑا نا انصافی کی جناب علی کے ساتھ کہ جناب علی کے والد بزرگوار کو کافر لکھا. جو علی جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہو. امام حسن، یہ خیر میرا موضوع نہیں، امام حسن مجتبیٰ، بس ایک جملہ. امام حسن مجتبیٰ جو کچھ مسجد میں ہوتا تھا آ کے والدہ کو بیان کرتے تھے. میرے سامنے 2-4 ذاکر ہیں سارے، میں اس لیے بیان کروں. آئے اور کہا اماں جان آج میرے بابا نے یہ روایت سنائی، آج میرے بابا نے یہ حدیث پڑھی، آج میرے بابا نے یہ آیت قرآنی پڑھی. جب علی گھر میں آئے بطول نے کہا ذاکر پڑھنے والا ہو، اتنا مرضی بڑا عالم دین پڑھنے والا ہو، اگر کوئی اس سے بڑا آ جائے تو یہ فطرتاً اس کی زبان لڑکھڑانے لگی. یہ لکنت طاری ہوتی رہی فطرتاً. بے شک علم میں بڑا ہو لیکن اگر کوئی اس سے بڑا ہو فطرتاً تقاضا ہے. علی سے بطول نے کہا آپ کا بیٹا حسن بتاتا ہے مجھے. سنیں گے جملہ؟ علی فرماتے ہیں اچھا بطول، کل میں اپنے بیٹے کی فصاحت و بلاغت سننا چاہتا ہوں. اپنے بیٹے حسن کی فصاحت اور بلاغت سننا چاہتا ہوں. اب جب اگلے دن امام حسن تشریف لائے، حسن سے پہلے علی حجرے میں موجود تھے.
ایک پردے کے پیچھے چھپ گئے. امام حسن نے بتانا شروع کیا آج آپ کے بابا نے یہ کہا, آج میرے نانا نے یہ کہا, آج یہ آیت نازل ہوئی, آج میرے نانا نے یہ حدیث پڑھی. بس بتا ہی رہے تھے کہ زبان میں لکنت طاری ہوئی, بتانا چاہتے تھے لکنت نہیں ٹوٹی. امام حسن اپنی اماں کی طرف دیکھ کے فرماتے اماں جان مجھے لگتا ہے آج مجھے کوئی مجھ سے بڑا سن رہا ہے. آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے اللہ لگتا ہے سلامت رہے آپ, لگتا ہے آج مجھے کوئی مجھ سے بڑا سن رہا ہے. علی فوراً پردے سے باہر ہے, بیٹے کو سینے سے لگایا, کہا بیٹا حسن میں تیری فصاحت و بلاغت سن رہا تھا. یہ حسن کاش وقت ہوتا میں آپ کو امام حسن سناتا ہوں. خدا کی قسم سے ایک جملہ سنیں, امام حسن کے بعد پڑھتے نہیں لوگ, بڑا فضائل ہے امام حسن, بڑا فضائل, دنیا پڑھتی نہیں ہے امام حسن. حسن کا علم تھا تو حسین وجود میں. دیکھیں حسن کی شجاعت کو عباس کہتے ہیں, حسن کے علم کو حسین کہتے ہیں, حسن کی شبیہ کو قاسم کہتے ہیں. بڑا فضائل امام, بڑا فضائل امام حسن. خیر امام حسن سے ایک شخص نے سوال کیا, مولا توحید بتائیے, رب ہے خدا ہے توحید بتائیے. امام نے تبسم فرمایا. امام فرماتے ہیں اپنے علم کے مطابق بتاؤں یا تیرے ظرف کے مطابق؟ آئے ہائے 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 اللہ اللہ سلامت رہے آپ, سلامت رہے. اپنے علم کے مطابق بتاؤں یا تیرے ظرف کے مطابق؟ مولا آپ کا علم تو بہت ہی بلند ہے, میرے ظرف کے مطابق. امام نے کہا اچھا باہر جا کہیں سے کوئی انڈا لے, کسی بھی جانور کا انڈا لے. وہ جا کے انڈا لے آیا. امام نے کہا کیا ہے؟ کہا یہ انڈا ہے. کہا اس کے اندر کیا ہے؟ کہا اس کے اندر دو پانی ہے, ایک سفید اور ایک زرد. امام نے کہا کھولے گا تو کیا نکلے گا؟ کہا ایک سفید پانی نکلے گا, ایک زرد پانی نکلے گا. امام فرماتے ہیں تیرے ظرف کے مطابق بتا رہا ہوں, جو اس چھوٹے سے انڈے میں سفید اور زرد پانی کو آپس میں ملنے نہ دے اسے خدا کہتے ہیں. ایک چھوٹے سے انڈے کو دو پانیوں کو آپس میں ملنے نہ دے اسے خدا کہتے ہیں.